بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پروگرام افضل النساء فاطمہ میں آج ہم گفتگو کریں گے حیات بی بی فاطمہ بعدس رحلت رسول خدا کے حالات پر۔ باد رسول بے کسو مستر ہے فاطمہ، غم کی زباں ہے درد کا پیکر ہے فاطمہ، تیرو کمان و جبر کی زد پر ہے فاطمہ، وہ سوگوار باد پیمبر ہے فاطمہ، اظہار رنج بر سر عالم نہ کر سکیں، کھل کر یہ اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکیں۔ اس مضمون پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکرہ محترمہ سیمین حیدر صاحبہ۔ آپ یو ایس میں کئی برسوں سے مقیم ہیں، ڈبل بیچلرز ڈبل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مجالس پڑھنے کے سلسلے میں کینیڈا اور دیگر کئی ممالک کا سفر بھی کر چکی ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں شرکت کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ وعلیکم السلام، اور میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی آپ سے، ٹاپک سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مدینہ رسول میں ہی رسول کا غم کیوں نہیں منا سکی؟ وہ کیا اسباب تھے، وہ بیان فرمائیے گا۔ جی، یہ جو ابھی آپ نے 6 مصرے پڑھے ہیں، کھل کر یہ اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکی، یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے، اس لیے کہ جب ایک عام مسلمان تاریخ کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی نہ صرف یہ کہ اکلوتی صاحبزادی تھیں، بلکہ مسلسل دور رسول میں خاتون اول کا بھی درجہ رکھتی تھیں، اور آپ کی عزت، آپ کی تکریم اتنی زیادہ تھی کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ باہر تشریف لاتی تھیں بابا کی خدمت میں تو ان کے لیے استقبال کا خصوصی انداز اختیار کرتے تھے۔ تو جس شہزادی کی اتنی عزت اور حرمت ہو، وہ اپنے بابا کو کیوں نہیں رو سکی؟ یہ اسباب اگر ہم اس پر دھیان دیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شہزادی کو جب نہ گریہ کرنے دیا گیا، تب تو شہزادی کا نام دنیا کے 5 ان افراد میں آتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ یہ حدیث تو بہت عام ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی۔ حضرت آدم ہیں، حضرت یونس ہیں، یوسف ہیں، حضرت یعقوب معاف کیجیے گا، اور اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح، اس میں 5واں نام ہمیں شہزادی کا نظر آتا ہے۔ تو جب بی بی نے گریہ نہیں کیا تب اتنا گریہ ہوا، اور جب بی بی گریہ کیوں نہیں کر سکی، اس کے اسباب آپ کو اب سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ شہزادی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جناب سیدہ کا گریہ دراصل اپنے بابا کی شہادت پر ہی نہیں تھا خالی، اس لیے کہ دیکھیے یہ تو ایک نیچرل طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کا باپ اگر اس سے جدا ہوتا ہے تو وہ فرد گریہ کرتا ہے، لیکن ہم جناب فاطمہ کو کسی عام عورت کی طریقے سے نہیں دیکھتے۔ جناب فاطمہ معصومہ کل ہیں اور ان کا ظاہر بہت بلند مقام ہے۔ ایسے مقام پر کوئی بی بی اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے رونے کی اجازت نہیں، یا شہر والے آ کے ان کے شوہر سے کہتے ہیں کہ سیدہ سے کہیے یا صبح روئیں یا شام کو روئیں، اس لیے کہ وہ مستقل ان کا گریہ ہمیں اپنے کاموں سے دور رکھتا ہے، تو وہ کیا وجوہات تھیں؟ تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ یہ گریہ شہزادی کا در حقیقت اس احتجاج کے طور پر تھا، جہاں پر جناب فاطمہ امت کو یہ بتانا چاہتی تھیں کہ میرے بابا نے اتنی سخت قربانیاں دیں اور ان کے پورے گھرانے نے اتنی سخت قربانیاں دی ہیں اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور اب جب ایک اسلام اسٹیبلش ہو گیا ہے اور نبوت کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے اور بحکم خدا اور بحکم رسول اب اس ولایت کو ربوت سے چینلائز ہونا چاہیے امامت کی طرف، جو کہ تم لوگ نہیں کرنے دے رہے ہو اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، اس وجہ سے شہزادی احتجاج کرتی تھی، اور اس وجہ سے لوگوں کو شہزادی کا گریہ ناگوار گزرتا تھا۔ ورنہ آپ خود سوچیے اگر کوئی بیٹی اپنے باپ پر رو رہی ہے تو کسی کا کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت شہزادی گریہ کرتی تھی تو لوگوں کا جو ضمیر تھا وہ ان کو ملامت کرتا تھا، اور ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کی جنازے کے ساتھ کیا شدید ترین گستاخی کی ہے، 3 دن تک
रसूल अल्लाह का जनाजा रखा रहा। और किस शहर में रखा हुआ था, ये करबला नहीं थी, ज़हन में रखिएगा। करबला में अगर जनाब ज़ैनब के गिरये पे पाबंदी थी, तो ये तो वो सुन्नत चली आ रही थी 50 साल से, जो सुन्नत चली आ रही थी उसी का इआदा वहां किया गया। लेकिन करबला अपना शहर नहीं था, करबला तो एक वीराना था। ये तो बीबी का शहर था, ये तो यस्रब था, यस्रब का नाम तब्दील होकर मदीनतुर रसूल हो गया था। यहाँ मुसलमान इतने बेहिस हो गए थे, मसलहत के तकाज़ों के अंदर आ गए थे कि उन्होंने जनाजे रसूल को 3 दिन तक छोड़ दिया। नमाज जमात नहीं हुई, जनाजे के लिए फरादा लोग आके नमाज पढ़ते रहे। तो आपके ख्याल में बीबी को क्या एहसास नहीं था कि लोग ज़माने की मसलहतों का शिकार होकर न सिर्फ ये कि विलायत को दफन कर देना चाहते हैं मेरे बाबा के साथ, बल्कि इस्लाम को एक गेंद की तरीके से, वक़ौल अबू सुफियान, वो अपने हाथों में खिलौना बनाकर खेलना चाहते हैं, और बीबी उस चीज़ को रोकना चाहती थी। और यही वजूहत थी कि शहजादी को जो वहाँ की हुकूमत थी या जो उस वक्त के पावरफुल लोग थे, वो शहजादी के एहतजाज को रोकने की कोशिश करते थे। आपने अभी ज़िक्र किया विलायत अमीर अल-मोमिनीन का। मेरा सवाल दूसरा इसी बात से रब्त करता है कि बादस रहलत रसूल खुदा जब मौला अली अलैहिस्सलाम का हक़ खिलाफत गस्ब हुआ, उस वक्त बीबी जनाब सैयदा की क्या हिकमत अमली थी? बीबी किस तरह इस चीज़ को आगे बयान करती हैं? ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि जब आप जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुल 18 साल की ज़िंदगी के पर गौर करती हैं, तो आपको नज़र आता है कि जनाब फातिमा को हर जगह एक रोल मॉडल कहा गया है। आपको सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा गया, और आपको दर्जा इस्मत पर आप हैं, तो इस वजह से तमाम तर आलमीन की ख़वातीन के लिए, तबक़े निस्वा के लिए शहज़ादी एक रोल मॉडल हैं। तो हम शहज़ादी की हर हर मूव को इसी तरीके से देखते हैं जिससे हम कुछ खुद फैज़ हासिल कर सकें, स्ट्रेंथ गेन कर सकें। तो अगर आप रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शहज़ादी को देखते हैं, आप बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगी कि शहज़ादी अपने आप को घर तक महदूद रखे हुए हैं, और यकीनन आपका बाहर इंटरेक्शन था, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन बेसिकली आप अपने घर में अपने काम पे मुतवज्जे रहती थी। लेकिन जिस वक्त आपने ये देखा कि अब सियासत दौरा करवट बदल रही है, और लोग इस्लाम को उसके मरकज से, यही बीबी के अल्फाज थे ना अपने खुतबे में, बीबी कहती हैं कि इस्लाम को उसके मरकज से हटाया जा रहा है। और देखिए, इस्लाम जितना कीमती जनाब सैयदा के लिए था, उतना किसी और फर्द के लिए नहीं था, इसलिए कि बीबी ने अपने बाबा को, अपनी वालिदा गिरामी को, खुद अपने आप को, अपने शौहर को वो मुसीबतें सहते हुए देखा था, वो कुर्बानियां देते हुए देखा था, जिससे कि इस्लाम को कायम किया जा रहा था। अब जब उस इस्लाम को उसके अमीर से हटाया जा रहा है, इमाम अली से हटाया जा रहा है, तो शहजादी अपना रोल बिल्कुल चेंज कर लेती हैं। या तो जनाब फातिमा का कहना यह था कि औरत के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि वो अपने घर में रहे और बिला ज़रूरत किसी नामहरम से बात ना करे। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जिस वक्त ये सानिहा हुआ है, तो बीबी ने अपने हर एक्शन को एक एहतजाज बना लिया था, और आपने हर एक्शन को इस तरीके से किया कि वो चाहे 75 दिन अज्यूम कीजिए या 95 दिन अज्यूम कीजिए, दोनों रिवायतें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन जो भी मुख्तसर सा ये मुद्दत थी, इसमें शहजादी ने लोगों के हवास को झंझोड़ा है, लोगों के शऊर को चैलेंज किया है। आप खुतबा फदक के एक एक लफ्ज को देख लीजिए कि किस तरीके से शहजादी अपने लिसनर को झिंझोड़ रही हैं, और उससे कह रही हैं कि अपने ज़मीर को इस्तेमाल करो, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनो। और हमें शहजादी की बहुत सारी उस वक्त स्ट्रैटेजीज नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि जनाब फातिमा जो हिजाब की इतनी कायल थी, अब इस हालत में जबकि बाबा का तदफीन इस कसमा कुर्सी में हो चुकी है, और शहजादी ये जान चुकी हैं कि खिलाफत को उनसे छीन लिया गया, शहजादी घर में नहीं बैठती हैं, बल्कि रोज रात को अमीर मोमिनीन के साथ निकलती हैं और एक एक घर में जाती हैं। अब आप सोचिए, कितने सैकड़ों घरों में शहजादी जाती हैं, जख्मी हालत में है शहजादी, और उसके बाद आप जाकर एक एक घर पे दस्तक होती है, अमीर मोमिनीन दस्तक देते हैं, और जब साहिब खाना बाहर आता है तो शहजादी उससे सवाल जवाब करती हैं और पूछती हैं, ए फला इब्ने फला, क्या तुम गदीर में मौजूद थे? क्या तुमने उस रोज मेरे बाबा के हुक्म पर अली के हाथ पे बैयत की थी? क्या अली तुम्हारे अमीर अल मोमिनीन है? और जाहिर है वो ऑब्वियसली जब शहजादी से एनकाउंटर होता था तो वो फर्द को इकरार करना पड़ता था,
اور جب وہ یہ کہتا تھا تو امیر المومنین کہتے تھے کہ اگر تم حق کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو کل صبح مسجد میں آ جانا اپنا سر منڈا کر کفن باندھ کر. اور ہمیں یہ روایت ملتی ہے جس میں یہ واضح ہے کہ پہلی صبح 3 افراد آئے تھے، دوسری صبح 5 افراد آئے تھے اور تیسری صبح صرف 4 افراد آئے تھے. اور یہ آپ کو روایت ملے گی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 16 کھرے جانباز ہمیں مل جائیں تو ہم امام پر جہاد واجب ہو جائے، لیکن ہمیں کبھی کسی زمانے میں بھی 16 ڈائی ہارڈ فالوورز نہیں ملے، صرف میرے جد حسین کو ملے تھے، اسی لیے انہوں نے جہاد کیا تھا. تو یہ المیہ آپ دیکھ لیجئے، شہزادی اس کو سمجھ رہی تھیں اور شہزادی نے پوری شدت سے اس چیز کو انکاؤنٹر کیا اور شہزادی نے حواسوں کو جھنجھوڑنے کی یہ کوشش کی. اس کے بعد پھر آپ کے دیکھیے کہ شہزادی کا گریہ اپنا ایک ہتھیار تھا، اور جب لوگوں نے مجبور کیا امام علی کو کہ شہزادی اپنے گریے کو محدود کر دیں، صرف تو صبح کریں یا شام کریں، تو پھر بی بی آپ کو ایک، میں اگر آپ کے سامنے کہوں کہ بی بی آپ کو ایک تند و تیز رواں بہتی ہوئی ندی کی طرح سے نظر آتی ہیں کہ جس کے سامنے جو رکاوٹ آتی ہے وہ اس کو کراس کر کے آگے بڑھتی جاتی ہیں اپنے ہدف کی طرف. میں نے شہزادی سے زیادہ باہدف کسی اور خاتون کو نہیں دیکھا، جو اس وقت میں جو شہزادی کی ذکاوت تھی، جو شہزادی کی معاملہ فہمی تھی کہ جب شہزادی کو گریے سے روکا گیا تو آپ نے پھر جب انسانوں اس سے مایوس ہو گئی تو پھر آپ نے قبرستان کا انتخاب کیا اور آپ نے مردوں کی دنیا میں جا کر اس اپنے احتجاج کو جاری رکھا. اور پھر ایک بیری کا درخت ہوتا تھا جس کے نیچے آپ بیٹھ جاتی تھیں اور آپ تمام دن گریہ کرتی تھیں. اور ایک دن جب امام علی آئے، شام کو لینے کے لیے آتے تھے، صبح پہنچاتے تھے، شام میں لینے آتے تھے اپنے کنبے کو، تو دیکھا کہ بچوں کے چہرے تپے ہوئے ہیں اور ان کے رنگ جو ہیں وہ پریدہ ہو چکے ہیں. تو پوچھا کیا بات ہے، آج دھوپ کی تمازت کیسے تم تک آئی؟ تو امام حسن نے کہا کہ بابا، اماں جس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کرتی تھی اس درخت کو کاٹ دیا گیا. آپ انسانوں کی احسان فراموشی کی انتہا دیکھ رہی ہیں کہ شہزادی کو سپریس کرنے کے لیے کیسے کیسے اوچھے ہٹ کنڈے آزمائے گئے ہیں اور اس درخت کو کاٹ دیا گیا. اب شہزادی کو رک جانا چاہیے تھا، لیکن شہزادی ابھی بھی نہیں رکی. آپ دیکھیے امام علی نے تاریخ کا پہلا عزا خانہ اسی وقت تعمیر کیا ہے. یہ میں اور آپ جو آج علم کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہمارا گوشہ ہے جس کو کہ ہم بارگاہ کہتے ہیں، جسے ہم امام بارگاہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد جناب فاطمہ نے رکھی تھی. امام علی نے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا بیت الحزن کے نام سے، جہاں جناب سیدہ بیٹھتی تھیں. اور آپ کے سوال کا اگلا جو میں جواب دینا چاہوں گی کہ شہزادی نے کیا اسٹریٹجیز اختیار کی تھی، اس میں ایک بہت بڑی آئیکونک اسٹریٹجی آپ کو نظر آئے گی کہ زخمی تھی نا بی بی، اور آپ کو پتا ہے ان کا ہاتھ اس طریقے سے شکستہ ہوا تھا کہ مرنے کے بعد بھی سیدھا نہیں ہو سکا تھا. رائٹ، یو نو دیٹ. اس عالم میں کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن شہزادی اس عالم میں بھی چرخہ کاٹ رہی تھی. اس قبرستان میں جا کر جنت البقیع میں بیت الحسن میں تشریف فرما ہوتی تھی، اور شہزادی اس زخمی ہاتھ کے ساتھ، میں نہیں جانتی کس طرح سے ایک ہاتھ سے چرخہ کاٹتی ہوں گی، اور اس وقت شہزادی نے 2 چیزیں بنائیں اپنے مبارک ہاتھوں سے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو احتجاج تھا ولایت کے حق کے لیے، اس احتجاج کو شہزادی نے فائنل شکل دی تھی. اور فائنل شکل اس کو کس طریقے سے دی تھی شہزادی نے، کہ آپ نے 2 چیزیں اس وقت تیار کی. ایک تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ایگزیکٹلی 50 سال پہلے آقا کا کفن اپنے ہاتھ سے کاٹ کر سیا. یہ کیا علامت تھی، یہ تربیت تھی. یہ بتایا جا رہا تھا بچوں کو کہ تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں اور تمہیں کس طریقے سے اس میں ثابت قدم رہنا ہے. اور دوسری چیز جو میرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس عالم میں شہزادی نے ایک رومال اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اور یہ رومال روز عاشورہ امام نے ہور کے سر پر باندھا تھا، اور جس کے بڑے معجزے آپ نے سنے ہوئے ہوں گے. یہ رومال علامت تھا کہ ہمارا فرزند تو شہادت دے گا ولایت کے لیے، لیکن تم میں سے جو میرے حسین کا ساتھ دے گا اس کو شفاعت میری ملے گی. ہر کو رومال ملا ہے اور تمہیں چادر زہرا کا تار ملے گا جسے تھام کے
تم میدان حشر سے بہشت تک سفر کر لو گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت بیان آپ نے کیا، اور حقیقتاً یہ بات اتنی تکلیف دہ ہے کہ بی بی کے مصائب میں کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی تھیں، ظالم امت نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. یہ ظلم کی انتہا ہے. میرا اگلا سوال بھی مصائب سے ربط رکھتا ہے. اکثر یہ مصائب کا حصہ ہی ہے جس کا ذکر ہم مجالس میں سنتے رہتے ہیں. عظیم ترین مصائب ہیں جناب سیدہ کے وہ کہ در پر آگ لانا، ہجوم کا جمع ہونا. اس ذکر پہ ہر شیعہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. وہاں یہ سوال بھی کچھ لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا گھر پر موجود تھے تو پاک بی بی دروازے پر کیوں گئیں؟ وہ کیا حالات تھے؟ یہ بیان فرمائیے. دیکھیے یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ سوال لوگوں تک پہنچے، اس لیے کہ یہ سوال ہر ذہن میں اٹھتا ہے. This is very very evident کہ جب دروازے پہ دستک ہو رہی تھی تو مولا خود کیوں نہیں تشریف لے گئے، جناب سیدہ کیوں گئی. اور اس سوال کو چونکہ یہ سچویشن ایسی آتی ہے مصائب کی منزل میں کہ ہم اس وقت اتنے ذاکرین اوور ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ مصائب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ سوال تشنا رہ جاتا ہے. تو یہ اس سوال کی اگر آپ گہرائی میں جائیں تو میں اس سے پہلے آپ کو ایک انالوجی دینا چاہتی ہوں، اور وہ انالوجی یہ ہے کہ دیکھیے اگر کہیں پر بہت ہی ہم پلہ اور بہت ہی ڈائنامک دو لیڈرز ہوں، دو اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سیم چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کی پرسنالٹی جو ہے وہ شیڈو میں چلی جاتی ہے. رائٹ، یہ تو ہوتا ہے بیکاز ایک آدمی جو ہے وہ لیڈرشپ رول لے لیتا ہے. یہاں پر ہم امام علی کی اگر حکمتوں کو، ان کی اسٹریٹجیز کو دھیان سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر ایک اعتماد اور ان کی جو ایک شخصیت تھی شہزادی کی، اس کی اصل ظاہر امام علی جانتے تھے. لیکن اگر ہم اس سے برطرف ہو کر صرف ایک انسانی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام علی کو اپنی زوجہ کی نہ صرف یہ کہ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کا اندازہ تھا، بلکہ ان کو ان کے وزڈم کے اوپر، ان کے اوپر مکمل بھروسہ اور اعتماد تھا. اور آپ یہ جانتے تھے کہ جناب فاطمہ اس وقت جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ بالکل عین شریعت کے تحت کر رہی ہیں، اور یہی ان کو کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ امام علی نے اپنی پرسنالٹی کو جناب فاطمہ کی پرسنالٹی سے بالکل ڈٹیچ رکھا ہوا تھا. یعنی کہیں پر بھی جناب فاطمہ کو آپ نے اوور شیڈو کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اوور پروٹیکشن کرنے کی کوشش نہیں کی. اور اس ایک نقطے سے جتنے بھی پوائنٹس نکالنا چاہیں نکالے جا سکتے ہیں کہ جناب علی نے بی بی فاطمہ کو جس وقت وہ اپنا حق مانگنے گئی ہیں تو وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ گئے؟ پورے مدینہ کے مرد وہاں موجود تھے ایک سوائے امام علی کے، تو کیوں نہیں امام علی وہاں گئے؟ وہی حکمت یہاں پر بھی تھی کہ امام علی چاہتے تھے کہ سیدہ is an individual، وہ ایک شخصیت ہیں اور ایک سمجھدار شخصیت ہیں، اور وہ اپنے حق سے بھی آگاہ ہیں، وہ دین سے آگاہ ہیں، وہ سنت سے آگاہ ہیں. تو جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہی ان کو کرنا چاہیے. اور اسی رول کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں اس سچویشن میں نظر آتی ہے کہ جس وقت یہ قنفذ بار بار پیغام لے کر آ رہا تھا تو آپ جانتی ہیں کہ اس وقت خانہ بطول میں کم از کم 7 یا 8 مرد موجود تھے، اور یہ سب کے سب مرد بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹیز رکھتے تھے. اس میں زبیر بن عوام تھے، اس میں سلمان فارسی تھے، اس میں اور بھی جو امام کے الائز تھے وہ تمام لوگ تھے. لیکن جس وقت وہ قنفذ آتا تھا، اور یہ تیسری دفعہ آیا تھا جب آگ آئی ہے، تو یہ تیسرا ٹرپ تھا اس کا. اس سے پہلے وہ 2 دفعہ آ چکا تھا اور کافی مجمع کے ساتھ آ چکا تھا، اور ہر دفعہ جناب فاطمہ ہی اسے جا کر جواب دیتی تھیں اور کہتی تھیں ابو الحسن بالکل گھر سے باہر نہیں آئیں گے، تم کیوں نہیں ہمیں اپنے بابا کے غم میں مشغول رہنے دیتے ہو، تم ہمیں کیوں باہر بلاتے ہو؟ تو شہزادی ہی اس کو انکاؤنٹر کر رہی تھی. اب جب تیسری دفعہ یہ آیا ہے تو آپ ذرا سچویشن کو دیکھیے کہ جناب فاطمہ اس کی پوری گفتگو سن رہی ہیں جو باہر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی گھر میں ہے ہم سب اس کو ہم جلا دیں گے، اور آگ لاؤ اور لکڑیاں لاؤ. تو جناب فاطمہ کے لیے کوئی ایک اچانک حادثہ نہیں تھا. She knew what is going to happen. امام علی جو اندر تھے اور جو یہ 7-8 مرد تھے ان سب کو بھی پتا تھا. تو امام علی کیوں نہیں گئے؟
ان مردوں میں سے کسی کو، سلمان فارسی کو، بلال کو، کسی کو بھی، حذیفہ کو، کسی کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، ان کو نہیں بھیجا گیا. پھر گھر میں فضہ موجود تھی، دیگر ملازمین موجود تھے، کسی کو بھی بھیجا جا سکتا تھا. جناب فاطمہ کیوں گئی، اور اگر خود سے گئی تو امام علی نے کیوں نہیں روکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی جانتے تھے کہ فاطمہ کیا کر رہی ہیں. میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کرتی ہوں. رسول اللہ کی رحلت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، امام علی کس رول میں آئے تھے ہمارے سامنے؟ امام علی ولی خدا بن کر آئے تھے. بے شک. کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جب کہ پروردگار نے اپنی ولایت سے اس دنیا کو خالی رکھا ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو. تو امام علی اس وقت ولی خدا تھے، اور جناب فاطمہ اس وقت ولایت کی مدافعت کار تھیں. آپ ولایت کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں، اور یہ ایک ایسا اٹرنل رول جناب فاطمہ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے شہزادی نے بتا دیا کہ سوائے ایک فرد جو کہ ولی خدا ہے، تم سب کے سب اگر حق پر ہو تو تم ولایت کے ولی کے فداکار ہو، تم ولایت کے ڈیفینڈر ہو. تو مجھ جیسی عورت جو کہ 7 پردوں میں رہنے والی ہو، مجھ جیسی عورت کہ جس کے موجودگی میں ملک الموت کی جسارت نہ ہو کہ وہ دہلیز پار کر سکے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اپنے وقت کے ولی کو ڈیفینڈ کروں، اور پوری فلسٹ کیپیسٹی میں ڈیفینڈ کروں. اور اس وقت تک، جب تک کہ میری آخری سانس باقی ہے، میں حق ولایت کو نہ صرف ایک ثابت کرتی رہوں، بلکہ جو اس سے ٹکرائے میں اس کو اپنے آپ سے ہی دور کر لوں. آپ جناب فاطمہ کی تمام تر اسٹریٹجیز کو دیکھیے، سوائے ولایت کے دفاع کے. اور ولایت کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت تھی؟ اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں اس لیے میں ان کی مدافعت کر رہی ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ خدا کے ولی ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، اور اس وجہ سے مجھے ان کو اپنے دل اور جان اور اپنی اولاد اور اپنے وجود اور اپنے جذبات اور اپنی حرمت اور اپنی ہر چیز سے پروٹیکٹ کرنا ہے. سو ایز اے میٹر آف فیکٹ شی واز پروٹیکٹنگ امام علی ایز اے ولی خدا. اور فاطمہ زہرا نے وہ رول اتنا بھرپور طریقے سے سر انجام دیا ہے کہ آج بھی جو کوئی بھی اٹھے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے اپنا رول کلیئرلی پتا ہے کہ جب تک ولی خدا کا دفاع نہیں کیا جائے گا، ایمان مستحکم نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اور اس بات سے ایک جسے کہنا چاہیے کہ سمجھدار خواتین کا ایک رول بھی سامنے آیا کہ وہ کس طرح اپنے دین کی خدمت کر سکتی ہیں. آج کی گفتگو کا حاصل کلام میں اس کو سمرائز ایک شعر کے ذریعے ہی کرنا چاہوں گی. دنیا بسے رسول عجب رنگ لائی تھی، تدفین بھی رسول کی ہونے نہ پائی تھی. اہل ہوس نے بزم سقیفہ سجائی تھی، دین خدا پہ ایک اداسی سی چھائی تھی. رحلت پہ مصطفیٰ کی کوئی آنکھ تر نہ تھی، وہ شور تھا کسی کو کسی کی خبر نہ تھی. یہ اتنے منظر ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ رسول خدا کی میت کو جس طرح آپ نے بتایا، اس کو اس طرح تنہا چھوڑ کے ایک دوڑ میں لگی ہوئی تھی ساری امت، اور ایک عجیب کشمکش کا حال تھا. یقیناً آج کے دور میں ہم اس کے بارے میں سوچ کے متفکر ہوتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس دور کے کس طرح کے وہ لوگ تھے، ان کے دلوں پہ کتنے قفل لگے ہوئے تھے، آنکھیں اندھی، کان سننے سے نہ. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ دلوں میں کتنا بغض تھا مولا علی کا کہ وہ اس وقت میں ہلکی سی بھی ہمدردی نہ کر سکے. کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ولایت کو وہ نہیں بھی دے رہے تھے، کم از کم تدفین رسول خدا. تو یہ سارے وہ تکلیف دہ ہے واقعہ، مگر ہمارا اس کا ذکر کرنا اور پروگرام ٹی وی پہ، قائم ٹی وی پہ جس طرح یہ نشر ہوگا، یقیناً اپنے تمام لوگوں کو جو سنیں گے ان کی نالج میں اضافے کے لیے اور معرفت میں اضافے کے لیے ہی کریں گے. میں آپ کی بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ہمیں قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں
ہمارے ساتھ شرکت فرمائی اور جناب سیدہ کی زندگی کی اور ان کی سیرت کے وہ پہلو جو بہت زیادہ اجاگر نہیں ہو پاتے فضائل کے دنوں میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مصائب کے اندر موجود فضائل ہیں بی بی کے، بے شک زیادہ تر ہم اس میں مصائب میں ہی یہ ضم ہو جاتے ہیں۔ آج اس پہ ہم گفتگو کر سکے، اس پہ روشنی ڈالی، اور یقیناً یہ سب ہماری معرفت اور آخرت دونوں کے لیے کام آئے گی۔ میں بے آپ کی شک بہت شکر گزار ہوں۔ پلیجر از میوچول۔ تھینک یو ویری مچ، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی کسی پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح اپنا تعلق بنائے رکھیں۔ خدا آپ کی خدمتوں کو قبول کرے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بابی آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اس در سیدہ کے صدقے میں یہ پروگرامز اسی طرح ہوتے رہیں، اور یہ جو ہمت سے ٹی وی چینلز ہمارے شیعت کا پرچار کر رہے ہیں، ان کی ترقی اور کامیابی کے لیے آپ تمام پروگرامز کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ قائم ٹی وی کے چینل پر نیچے ایک ای میل اور فون نمبر کانٹیکٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گا، آپ اس پہ رابطہ کر کے کوئی بھی پروگرام مجالس اسپانسر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا۔ خدا حافظ۔